الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس اللہ رب العالمین کے سوا. خالق کل شیء فاعبدوہ، اس ذات نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، پس تم اس کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر ایک چیز پر خوب نگہبان ہے، کارساز ہے. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا ذکر بیان فرمایا ہے. پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کو ذکر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے پھلوں کو پیدا کرتا ہے، بے جان چیزوں سے جاندار چیز کو، جاندار چیز سے بے جان چیز کو پیدا کرتا ہے. پھر کس طرح اللہ رب العالمین پھلوں کو پیدا کرتا ہے، باغات کو پیدا کرتا ہے. پھر آپ ان باغات کو دیکھیں جن کے پتے کا کلر ایک جیسا ہوتا ہے لیکن پھل کا کلر علیحدہ ہوتا ہے. بسا اوقات درخت بھی علیحدہ ہوتا ہے، پھل بھی علیحدہ ہوتا ہے. بسا اوقات درخت ایک جیسا ہوتا ہے، پتے، درخت کی شیپ، ہر چیز ایک جیسی، نمونہ ایک جیسا، لیکن پھل علیحدہ علیحدہ. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ یہ ساری میری نعمتیں ہیں اور میری کبریائی کی دلیلیں ہیں. اور فرمایا کہ جب پھل پک جاتے ہیں، اس پھلوں کے پکنے کی طرف دیکھو، کچے ہوتے ہیں، پھر اگتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر پک جاتے ہیں. پھر پکنے کے بعد پھر ہر ایک پھل کا الگ ذائقہ، ہر ایک پھل میں ایک الگ مٹھاس، ہر ایک پھل کا ایک الگ فائدہ. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ میری کبریائی ہے، میری بڑائی ہے، اسے دیکھو. اس کے بعد اللہ رب العالمین اب یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو سارے کام کرنے والا ہے یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین لا الہ الا ہو اس سے بیان کر کے یہ اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت چیز کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، بندہ جب کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کام سے اللہ کو ناراضگی ہوگی یا اللہ خوش ہوگا. یہ ساری عبادت ہے. اب وہ بندہ جو بھی کام کرے گا وہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. یہ ساری عبادت ہے. بھلے کسی سے مسکرا کر بات کرنا یہ بھی عبادت ہے. فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. اس آیات میں دراصل اللہ رب العالمین نے اس چیز کی دھمکی بھی لگا دی کہ یہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا نظام چلانے والا ہے، اتنا بڑا مالک ہے، اتنا بڑا خالق ہے، کوئی چیز اس کے مرضی اور اشارے کے بغیر ہلتی جلتی نہیں ہے. تو پھر آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، باغی ہیں. اللہ رب العالمین انہیں مزید نعمتیں دیے جا رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ ہم سے اگر ہے بھی نافرمان اللہ رب العالمین کے، اللہ رب العالمین نعمتیں بھی ان کو دے رہا ہے، مال بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، دنیا کی عیش و عشرت اور سہولتیں بھی ان کے پاس ہے. تو لہٰذا پھر ہم تو صحیح نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے لیے، مومن کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے کہ ایک ماں ہوتی ہے اس سے 70 سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کو ضائع نہیں کرتا. اب جو کافر ہیں ان کے جو نیک اعمال ہیں اللہ رب العالمین ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دنیا کے اندر دیتا ہے، اور جو مسلمان ہیں ان کا نیک اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان مرتد ہو جائیں گے تو پھر میں کیا کرتا؟ کافروں کے جو در و دیوار ہیں، جو ان کی چھتیں ہیں، وہ سونے اور چاندی اور ہیروں کی بنا دیتا. مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے کافروں کو جو بھی دینا ہے اس دنیا میں دے دینا ہے، اور مسلمانوں کے لیے آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.